آج 12 اکتوبر کا دن بھی ہے اتفاق سے. آج سے 23 سال قبل نون لیگ کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا. مگر لگ رہا ہے کہ آج 12 اکتوبر خوشی کا دن ہے. اور آئندہ اب تو ٹویٹس پہ سب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی خوشی آنے والی ہے. ہارون رشید صاحب سے جیسے ہمارے دوبارہ سلسلہ ملتا ہے ہم بات کریں گے. ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں اس کیس پر. اب تک شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ نومبر 2020 میں درج کیا گیا تھا. جولائی 2021 میں ملزمان نے ضمانتوں کے لیے سیشن کورٹ سے رجوع کیا. ایف آئی اے نے 13 دسمبر 2021 کو شہباز شریف، حمزہ شہباز اور دیگر ملزمان کے خلاف 16 ارب کی منی لانڈرنگ کا چالان بینکنگ عدالت میں جمع کروایا. چالان میں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو مرکزی ملزم نامزد کیا گیا تھا. ایف آئی اے نے 4000 سے زائد صفحات پر مشتمل 7 والیومز کا چالان جمع کروایا جس میں 100 گواہوں کی فہرست شامل تھی. کیس کے ایک ملزم سلمان شہباز بیرون ملک چلے گئے. ان کو اس کیس میں اشتہاری قرار دے دیا گیا. ہم نے بتایا پرائم منسٹر شہباز شریف نے کیا کہا اس فیصلے کے آنے کے بعد، جبکہ دوسری طرف سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج شرد پور جلسے میں جب خطاب کیا تو خاص طور پر ذکر کیا اس مقدمے کا. لیٹس واچ ہم. انہوں نے 16 ارب روپیہ لیا تھا. 4 جو فیکٹری میں کرنے والے گواہ تھے جنہوں نے پیسہ لیا وہ مر چکے ہیں. ڈاکٹر رضوان تھا جو ان کے کیس انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو ساری اربوں روپے کی چوری شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کی سب کے اوپر پانی پھر گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی اس ملک کے اداروں کو مضبوط نہیں ہونے دیں گے. یہ ہر وہ آدمی کو لگائیں گے جو ان کی مدد کرے گا. ہارون رشید صاحب، ہوپ کہ آپ کو میری آواز جاری ہو. یہ لگ یہ رہا ہے کہ اب اچھی خبریں ہی ہیں پی ایم ایل این کے لیے، کیونکہ آج سب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا بھی معاملہ حل ہو جائے گا جلدی. آپ کا کیا خیال ہے؟ بھائی وہ نوابزادہ نصر اللہ خان کے پاس گئے، پیپلز پارٹی کے 2 لیڈر. انہوں نے کہا نواز صاحب الیکشن کی فکر نہ کریں، 25,000 ووٹ آپ کے باکس میں ڈال دیں گے. تو انہوں نے جواب دیا کہ بزرگ کہتے تھے کہ میرا خدا کرے آپ کا انجام بخیر ہو، تو میرا انجام خراب نہ کریں. اصل چیز یہ ہے کہ انجام کیا ہوگا. رائٹ. سو مقصود چپراسی، ڈاکٹر رضوان سمیت کئی لوگ اس کیس کے دوران جان سے چلے گئے. ان کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. خان صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں ان کا. آبویسلی دیکھیں نا، ایک تو عدالت ہے. اب لوگ تو عدالت پہ غصہ نکالیں گے، لیکن عدالت کو آپ ثبوت ہی نہیں فراہم کرتے. انویسٹیگیشن امپورٹنٹ ہے نا. انویسٹیگیٹرز کہتے ہیں جی یہ بے قصور ہیں، انہوں نے کوئی غلطی کی نہیں ہے، انہوں نے کی نہیں منی لانڈرنگ. تو عدالت کس چیز پہ فیصلہ کرے گی؟ ویسے تو یہ عدالت کر سکتی ہے کہ اس کو ریجیکٹ کر دے، لیکن بہرحال ہم عدالت پہ تبصرہ نہیں کر سکتے، قانونی طور پہ بھی نہیں کر سکتے، اخلاقاً بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ ایک یوم سیاہ ہے کہ شٹ اینڈ کلوز اینڈ شٹ کیس میں آپ ان کو بری کر دیتے ہیں، اور انہیں منی لانڈرنگ نہیں کی تو پھر آپ نے کی یا میں نے کی ہے. ہارون صاحب، ایک جو آج نون لیگ نے آبویسلی پریس کانفرنس بھی کیا تھا، طاہر صاحب نے ایک کافی جذباتی بات بھی کی کہ اتنا ہم لوگوں کو بہت جگہ پہ بار بار رسوائی ہوئی، لیکن ذکر کیا جاتا ہے لنڈن کی عدالت کا کہ وہاں سے بھی شہباز شریف صاحب پہ چارجز ثابت نہیں ہو سکے، پاکستان میں بھی نہیں ہو سکے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بھائی وہ اپنا ایک اور کیس تھا، اس میں رپورٹر نے جو سٹوری فائل کی وہ درست نہیں تھی. اس میں کیا زیادہ تھا اور حقائق کم تھے، وہ ایک اور طرح کا کیس ہے. یہ بالکل ایک واضح کیس ہے کہ 16 ارب روپے آئے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میرا فیکٹری سے کوئی تعلق نہیں، حمزہ کہتا ہے میں تو پالیٹکس کرتا تھا، میرے بھائی کو پتا ہے. بھائی کہاں؟ بھائی انگلینڈ میں ہے. تو یہ تو بالکل واضح ہے. اس میں تو وعدہ معاف گواہ بھی موجود تھے، گواہ بھی موجود تھے، ڈاکومنٹس بھی موجود تھے. سو جن اکاؤنٹس میں پیسہ آیا، کیا ان کو اس سے یہ ایک قسم کا تاثر نہیں ہے کہ کسی کے اکاؤنٹ میں بھی کہیں سے بھی پیسہ آ جائے تو اٹس اوکے اگر ثابت نہیں ہوتا کہ کہاں سے آیا ہے؟ کل کو میرے آپ کے جب اکاؤنٹ میں آپ بھی نے آ سکتا ثابت پیسہ. نہ کرنا مقصود ہو تو ٹھیک ہے، پھر آپ ثابت نہ کریں. لیکن اگر انویسٹیگیٹر جو ہے وہ جینون ہے، پولیس آفیسرز کے اکاؤنٹ اگر آپ پڑھیں جو انگریزی دور کے ہیں یا 50s کے ہیں 60s کے ہیں، جب وہ معلوم کرنا چاہتے تھے حقائق تو معلوم کر لیتے تھے. اگر آپ ڈٹرمنڈ ہیں، دیکھیے نا آپ نے حوالہ دیا کہ اتنے لوگ تو جان سے گئے، تو وہ آپ حقائق بیان ہی نہیں کرنا چاہتے. یعنی جس افسر نے انویسٹیگیٹ کیا میں اس سے ملا ہوں،
تو وہ 100 سے اوپر گواہوں کی فہرست تھی. دے وینٹ ٹو دا ٹاپ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سیڈل. تو انہوں نے کہا کہ 7 سے زیادہ گواہ نہ رکھیں. اگر 100 گواہ ہوں گے تو ان پہ بحث کرتے کرتے جرا کرتے 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 کئی سال گزر جائیں گے. 7 گواہ تھے, وعدہ معاف گواہ تھے, ڈاکومنٹس تھے. سو یہ آپ تو انسائٹ اب شیئر کر رہے ہیں ہارون صاحب. اور کیا کیا بات ہوئی تھی آپ کی؟ آپ کے لیے رضوان صاحب سے غالباً آپ کی ملاقات ہوئی؟ نہیں, رضوان صاحب سے میری بالکل ملاقات نہیں. میری تو اس افسر سے ملاقات ہوئی جو اس کو ہینڈل کر رہا تھا اور ڈیل کر رہا تھا میری. اور وہ آئی نیو ہم فار 20 years. ہی واز اے ٹروتھفل پرسن اور آنیسٹ. مطلب اتنا تھا کہ اس کی دیانتداری ضرب المثل تھی پورے محکمے میں. اور جب وہ پولیس میں بھی رہا, FIA میں بھی رہا, تو اس کا حوالہ دیا جاتا تھا. میں نے اس کے بارے میں ڈاکٹر سیڈل سے پوچھا کہ وٹ ڈو یو سے اباؤٹ ہم. ہی سیڈ ہی از آنیسٹ ٹو دا کور. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا احتیاط کریں, آپ کی گواہی بڑی معتبر ہے. انہوں نے کہا میں سوچ سمجھ کر رہا ہوں, آنیسٹ ٹو دا کور. اور میں وہ جہاں کہیں رہے, مختلف شہروں میں رہے, تو وہاں سے میں پتہ کرتا رہا, تو وہ بالکل اس کا جو تھا ریکارڈ بڑا صاف ستھرا تھا. سو اور آپ, کیونکہ یہ ہم تو یہی سنتے رہے تھے کہ یہ بالکل کلیئر کیس ہے. ابھی آپ کے اندر کے ذرائع کیا بتا رہے ہیں؟ محکمے میں کیا سوچا جا رہا ہے؟ نہیں, محکمہ دیکھیں نا, محکمے میں آپ آنیسٹ افسروں کو نکال دیتے ہیں. دیکھیں نا, وہ جو جہاز صاحب تھے, وہ ایک, میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتاتا ہوں, ایک مکمل ملحد تھے, خدا کو نہیں مانتے تھے. تو وہ ایک درویش کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ چابی بھول گئے تھے. وہ چابی گاڑی کے لینے کے لیے آئے, اپنے کزن کے ساتھ گئے تھے. تو انہوں نے کہا ہی از اے ویری ڈیسنٹ پرسن. میں نے کہا اس میں کیا ڈیسنسی ہے, تو خدا کو نہیں مانتا. انہوں نے کہا مگر سچ بولتا ہے نا. اور وہ پھر انہوں نے بعد مسلمان ہو گئے, اور مطلب ایسا انہوں نے عروج پایا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بے مثال افسر ہیں. وہ پہلے ٹروتھفل تو وہ تھے ہی, اور اس کے بعد ویلیوز پہ جب وہ ایمان لے آئے, اور ویلیوز کو تو پہلے ہی مانتے تھے, پریکٹیکلی وہ یعنی اس کو پریکٹس کرنے لگے اپنے فیتھ کو. تو وہ ہی واز دی اپنا وہ جو بنائی تھی کمیٹی اپنا نواز شریف پہ, جو سپریم کورٹ نے جس میں ان کو نائب کرا دیا, اس کے سربراہ تھے. تو پوچھتے تھے کہ بھئی یہ ضیاء صاحب کیا کریں گے, پورا نام ذہن میں نہیں آ رہا. تو ہر آدمی کہتا تھا ضیاء صاحب وہی کریں گے جو صحیح ہوگا, بس. وہ کوئی کسی کی بات نہیں مانتے. تو ایک آدمی نے کہا ان اے لائٹ وین کہ جی بیوی سے بڑے ڈرتے ہیں. تو وہ درویش نے کہا بیوی سے تو ہر شریف آدمی ڈرتا ہے, یہ کون سی بات ہے. رائٹ. سو نواز شریف صاحب کی واپسی پھر ہے نومبر میں؟ نواز شریف صاحب کی 3 شرطیں ہیں. مقدمات ختم کیے جائیں, ان کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے, اور پنجاب حکومت تبدیل کی جائے. اب یہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. سو پنجاب حکومت ہو جائے گی تبدیل؟ نہیں ہو سکتی ہے, لیکن آج کی شام کی خبر یہ ہے, مصدقہ نہیں ہے ابھی, کہ 11 آدمی تو نون لیگ کے جو ہے وہ PTI کے ٹکٹ لینے کے لیے اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. وتھ 58% ووٹس, جو لیٹسٹ سروے ہے 21% ووٹس نواز شریف صاحب کے ہیں, تو آپ کیسے مطلب یہ کر لیں گے. سو لانگ مارچ کریں خان صاحب کے نہیں کریں؟ خان صاحب کو اگر ذرا سی بھی سوجھ بوجھ ہے تو لانگ مارچ بالکل نہیں کریں گے. لانگ مارچ کے تھریٹ میں مذاکرات کریں گے.